اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. اللهم افعل بنا وما أنت أحلو ولا تفعل بنا ما نحن أحلو. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام في يومي هذا وفي كل عام. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام وجميع قبور الأئمة عليهم السلام في يومي هذا وفي كل عام. شہدائے ملت جعفریہ حاضرین مجلس مرحومین، اسادہ خانہ دے بانیان اور معامنین دے مرحومین، صدر اسلام تو لے کے ہوں تک جتنے مومنین اس دار فانی تو چلے گئے لیکن نادا فاتحہ پڑھن والا موجود کوئی دی. بالخصوص آزادانہ مظلوم کربلا جڑے سابقہ سالیں سارے نال شامل ہیں لیکن زندگی مولت ندی. حاضرین مجلس، بانیان مجلس، معامنین مجلس دے مرحومین اور بالخصوص جنا مرحومین دے سال ثواب واسطے سلسلے مجالس اعضا ہے، انہاں تمام مرحومین دی بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اللہم بث ثواب هاتین السورتین الى ارواح جمیع المؤمنین المرحومین لا سیما الموصوفین والمخصوصات بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انہاں دعائیں دی قبولیت واسطے بلندار صلوات پڑھو. ماشاءاللہ لا حول ولا الحمدللہ الذی نورا قلوبنا بمصائب الحسین علیہ السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. الصلوات والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمه ووارث ابنه وناصر دينه ومنفذ شريعته ومربد أحكامه ومنجز وعده وحافظ سره علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل إرشاده. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الصلوات
برادران ایمانی، احباب بیت، انتہائی محترم و معزز سامعین، موضوع گفتگو عقیدہ شفاعت اور مکتب اہل بیت۔ شافع مشفوع، شافع شفاعت کرن والا، مشفوع جس دی شفاعت کی دی جائے، جس طرح فاعل، مفعول، قاتل، مقتول، ظالم، مظلوم، شافع شفیع شفاعت کرن والا، یہ جمع ہے شفاعہ، شفاعت کرن والے معزون من اللہ، یعنی معزون من اللہ تو مراد ہے کہ شفاعت کا اختیار فقط نہ ہستیاں نو حاصل ہے جنہاں وہ خالق اذن عطا فرمائے۔ جی آیت مجیدہ نو میں موضوع گفتگو قرار دیتے ہیں، من ذا الذی یشفع عنده، کہندی جرات ہے جڑا اس قادر دے دربار کہندی شفاعت کرے، نفی کر چھوڑی، کوئی اس کے دربار شفاعت کرن والا نہیں، لیکن نال استثناء فرمایا اللہ بِإِذْنِهِ، ہاں مگر کچھ ہستیاں ہیں لأنو اللہ شفاعت دا حق عطا کرے سی، اور انہاں ہستیاں دن معزون من اللہ، یعنی جنہاں اللہ دی طرفوں شفاعت دا اذن نصیب ہو سی۔ جیسا کہ میں کل آیت مجیدہ تلاوت کر گیا ہوں، جدہ معصوم کو پوچھا گیا مولا کہ لائے قرآن تھی اللہ تعالیٰ نال وعدہ کیتے جو میں تمہیں شفاعت دا حق عطا کرے سا، معصوم نے قرآن دی آیت تلاوت فرمائی لا یملکون الشفاعت عند اللہ، کوئی اختیار نہیں رکھتا، کوئی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا جڑا مالک دے دربار کوئی بھی شفاعت کرے، لیکن پھر استثناء فرمایا اللہ من اتخذ عند الرحمن عہدا، کچھ ہستیاں ہیں جنہاں نال خالق نے وعدہ فرمایا، اور فرمایا جنہاں نال اللہ نے شفاعت دا حق ادا کرن دا وعدہ فرمایا، تو علی اور علی دے یارہ معصوم پتر ہے۔ شافع شفیع شفاعت کرن والے، مشفوع جنہاں دی شفاعت کی جائے، اور شفاعت دا معزون من اللہ، شفاعت کرنی ہونا ہے جنہاں اللہ اذن شفاعت عطا۔ لیکن نال خالق نے کچھ لوگوں دا تعارف بھی کروا دیتا، جدہ ذہنہ میں کہ جملے عرض بھی کر گیا، ہر میں شفاعت نصیب نہیں، کچھ شرائط بیان ہو گئی ہیں پہلی گفتگو ہے، شفاعت دا حقدار بنن واسطے پہلی چیز جس کی ضرورت ہے، ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو سارے، وہ ہے عقیدہ دا درست ہونا، عقیدہ درست ہے تا شفاعت دا حقدار ہے۔ ایک دفعہ بلندر صلوات پڑھو سارے، پہلے چلتا پہی ہوتے ایک دفعہ پھر بھی بلندر صلوات تلاوت فرمائیں۔ فرمایا پہلی شرط ہے عقیدہ درست، دوسری شرط ہے اگر گناہ کر بیٹھے ساہمن نسیانن جہالت دی بنیاد تے یا شہوت اور نفس پرستی غالب آ گئی تو پھر دو صورتوں اس تے ڈٹ نہ جائے بلکہ نادم اور شرمندہ ہوئے، اور تیسرا بغیر توبہ دے مار جائے، نادم مگر توبہ دی مہلت بھی نہیں۔ لیکن پھر ایک سوال ہے، توبہ ہو گئی، گناہ معاف ہو گئے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ تو توبہ کرن والا انج ہوئے دے جب اس گناہ کیتے ہی نہ ہوئے،
جدا گناہ تو پاک ہو گیا پھر شفاعت کی کیا ضرورت؟ فرمایا نہیں، تائب نو بھی شفاعت کی ضرورت ہے۔ اور پوچھا کہ مولا توبہ کرن والے نو شفاعت کی ضرورت کیوں؟ فرمایا توبہ کرن والے گناہ تا معاف ہو گئے مگر درجات دی بلندی واسطے شفاعت کا محتاج، تاکہ اس کے درجات زیادہ بلندی درجات واسطے توبہ کر کے مرن والا بھی گناہ معاف ہو گئے، اثر منہاج اور رستے تے ٹرن والا بھی اپنی نیکیاں تے ناز نہ کرے، وہ دے فضل اور دی رحمت دا امیدوار رہے۔ میں حدیث غالباً تیسری دفعہ عرض کر رہا ہوں، کائنات دے برابر گناہ امید نہ ہوئے، سوا لاکھ انبیاء دے برابر نیکیاں ہونی، اپنے آپ کو دے غضب تو محفوظ نہ سمجھے، دعا منگا ڈر ذات رحم کرے عادت نہ کرے، درجات دی بلندی واسطے محتاج شفاعت۔ کون افراد جنہانی شفاعت نہیں، میں نے جو اکثر چیز آج کر گیا انہوں نے اختصاراً تذکر فرمایا کرن والا نہ ہو سی، اور پوچھا گیا وَمَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ جو اللہ ظالمہ دا کوئی مددگار نہیں، بولا کون لوگ ہیں جنہاں دا کوئی مددگار نہ ہو سی؟ فرمایا قرآن دا ایک حصہ دوسرے حصے دی تفسیر بیان کرتا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، فرمایا استدار اور ملا کے آیت پر کوئی ظالمہ دی مدد کرن والا نہیں، پھر فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، سب تو بڑا ظلم ہے شرک، گویا کہ خدا داس نے جو مشرک نہ کوئی مددگار برود معاشرت نہ، اور حدیث پیغمبر میں شفاعت لمن مات ولم یشرک باللہ، یعنی شفاعت اس امتی واسطے ہے جڑا مشرک ہو کے نہ مرے، توحید انج منے جویں 14 منوائیے، 14 نو انج منے جویں خالق منوائیے، پہلا مشرک نہ ہو رہے، اور دوسرا یہ بھی میں جملات کر گیا، منکر ائمہ دے خلاف غلیظ زبان بکن والا، معصومین دی شان گستاخی کرن والا، جو پیغمبر اعظم نے فرمایا واللہ لا تشفاعت فی من اذا ذریتی، یاد رکھو میری ذریت و اذیت دیون والے نو میری شفاعت نصیب نہ ہو سی، میری اہل بیت اور میری ذریت کو، اس واسطے میرے محترم علی نفس پیغمبر ہے، انہا 12 دی شان گستاخی پیغمبر، انہا 12 دا قاتل پیغمبر دا قاتل، انہا 12 دی توہین کرنے والا پیغمبر دی توہین کرنے والا، تاندہ فرمایا جس تے میری بطول راضی اس تے میرے نبی راضی، جس تے میری بطول ناراض اس تے میرے نبی ناراض، فرمایا میری ذریت و اذیت پہنچاون والا، میری آل میں دکھ پہنچاون والا، کوئی فائدہ نہیں اس کی عبادت، اور یا سر و شہادت۔ عبدالعظیم محدث دہلوی اگر ایک جملے کی اس کتاب کا خلاصہ کرا، شاہ عبدالعزیز دہلوی لکھ دیں دا محرم کربلا فرزند زہرا زبا نہیں ہوئے پیغمبر کٹھے، علی شہادت امام حسین شہادت پیغمبر ہے، قاتل امام حسین قاتل پیغمبر ہے، پیغمبر دی مخفی شہادت بقول شاہ عبدالعزیز، اور سب و شتم کرنے والا، غلیظ زبان استعمال کرنے والا، فرمایا شفا لہو کل نبی مرسل و ملک مقرب ما شفاہو، فرمایا فرض کرو اگر ناس بھی کھڑا ہوئے میدان معاشرے، اسا 14 دا دشمن آدم تا عیسیٰ 1,93,999 نبی اور اللہ دی معصوم مخلوق ملائکہ اکٹھے ہو کے بھی اس کی شفاعت کریں کہ مالک اس کو معاف کیا کر، پیغمبر آدھا فرمینے کسی نبی اور فرشتے دی شفاعت اللہ قبول نہ کرے سی، دشمن زہران و معاف نہ کرے سی، یہ مطلب نہیں ایسے تے قبول نہ ہو سی، فرض کرو بلو فرمایا، یعنی یہ مطلب ہے کہ اذن شفاعت ہی نہیں، فرض کرو اگر
کریں دی صحیح شفاعت الیامیت دا سارے پیغمبر اعظم کہ دشمن زہرا اور ناصری دی شفاعت سارے انبیاء بھی کریں خالق قبول نہ کریں اس واسطے جو جدہ قیمتی موتی ہی دل نہیں جنہیں نال عمل دی قیمت مقرر ہوتی ہے اور اس قیمتی موتی کا نام ہے ایمان ایک بڑا ہی پر لطف واقعہ میرے خیال میں سارے مقامات پہ بڑے ہیں جناب نے گوش گزار نہیں کر سکتا تاریخی ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے آمش کوفی الف عین میم شین آمش ہر نوجوان کو موبائل ہے انٹرنیٹ پہ اگر گوگل پہ جا کے آمش کوفی لکھ سنا پوری تفسیر و آرٹیکل اور حالات پہلی صدی کا آدمی ہے آمش کوفی بہت بڑا قاری قرآن بہت بڑا حافظ حدیث قرآن کا حافظ جنہوں قرآن یاد ہوئے حدیث کی دنیا حافظ بعض دے نزدیک 5 لاکھ تک بھی ہے تعداد لیکن علم حدیث کی دنیا حافظ حدیث اس کو آکھیا میں جڑا 1 لاکھ حدیث زبانی یاد کی تھی 1 لاکھ کم از کم 1 لاکھ حدیث کا حافظ زبانی یاد ہے ان واقعے میں حافظ حدیث اتنا بڑا قاری اتنا بڑا حافظ حدیث ایک اور بھی جملہ کرا کہ تاریخ کے 6 لوگ ہیں نامور جڑے پیدا ہی 10 محرم 61 ہجری کو ہے 6 افراد تاریخ جیسے گزرے جس نیارے فرزند زہرا دی شہادت اس دن یہ لوگ پیدا ہوئے اور انہاں 6 لوگوں نے بہت بڑا نام انہوں جو 1-2 نام دسا تھا عمر بن عبدالعزیز بنی امیہ دے خلیفہ 99 ہجری تو 101 ہجری تک حکومت کرن والا اور عمر بن عبدالعزیز نے امیر کائنات دے سب و شتم بند کرایا آل اطہار کو فدق واپس کیتا معصوم نے خط لکھیا اور شکریہ ادا کیتا معصوم نے جو تے سارے زخم دی مرہم کا انتظام کیتا یہ عمر بن عبدالعزیز بھی 10 محرم 61 ہجری فرزند زہرا دی شہادت والے دن پیدا ہویا اور آمش کوفی بھی یہ قاری اور محدث یہ بھی 10 محرم 61 ہجری پیدا ہویا ایڈا وڈا قاری قرآن ہے اور اتنا بڑا محدث ہے من 20 اقوال میں سے دل میں رجال دیا کتاب ہے کہ آکھیا گیا آمش تیری بات کرے قبول کرو صادق ہے سکا ہے با اعتماد ہے آمش دی زبان تو جڑی حدیث بیان ہوئے وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی ایڈا قول اعتماد راوی یہ آدھے میں حج کی تیاری کی تھی محبت میرے بیت کی قیمت نسل رکھا آدھے میں حج کی تیاری کی تھی جو کسے کافلے نال مرد ہونا تاکہ اس کافلے نال بیت اللہ دی زیارت آدھے میرا گزر ہے کوفہ جو مغرب کا وقت ہو گیا میں نے رات بسر کرن کا اسے محفوظ مقام دی تلاش دور تو ایک چراغ نظر آیا سر شام ادھے میں گھوڑا دوڑا کے جب اتنے پہنچا ایک خیمہ ایک ضعیفہ عورت تیری مسلح عبادت تسبیح خدا کو مصروف ہے میں ادھے فارغ عمر نے انتظار کیتا جب عبادت تو فارغ ہوئی میں سلام کیتا یا آمد اللہ دی کنیل میرا سلام ہوئی تعارف کرایا کنیل خدا میں کوفہ تو آیا بیت اللہ دا ظاہرہ مسافرہ حج کے جا رہا مغرب دا وقت ہو گیا رات بسر کرنا چاہنا کوئی ایسا امکان ہے جو میں تھے رات بسر کر لیں تو ضعیفہ نے پوچھا تیرا نام کیا ہے آنکھیں لگا میرا نام آمش آنکھیں لگی تو آمش کوفی دا نہیں تو کوفی اللہ قاری قرآن آنکھیں لگا بالکل ٹھیک پہچانے تو سمجھ جان دے ہو واقعی میں وہ کوفی اللہ قاری قرآن آمش کوفی آنکھیں لگی میں تو مدت دی سکتی ودی ہم جو تیرے نال ملاقات ہوں دی تینوں کوئی پیغام ہے کہ ضعیفہ ہاں آرام کرتے ہیں بستر میں سی عبادت کر صبح اپنے سفر سے روانہ ہو گئے اجے نماز تو فارغ ہو کے میں بچے ہاں
فرمایا ماں کہ تیرا خاندان، تیرا قبیلہ، کوئی اولاد، کوئی بیکا صابرہ، یہ کل ہے اس جنگل زندگی، کل ہے اس باغ تیری زندگی گزر رہی، جھونپڑی ہے، ضعیفی کا عالم ہے، کوئی پتہ نہیں کدہ ٹوڑ جاویں، کوئی تیرا قبیلہ ہے دی وجہ کیا آدھی علی دی محبت دی سزاوت دی بھگتے نہیں آئے۔ ماشاءاللہ میرا توجہ بدیا مائی کی آدھی ہے آنکھیں لگی میرا خاندان ہے ناسبی، میرا خاندان ہے دشمن آل محمد، میرے تے اللہ نے کرم فرمایا میں حسین دی مانو صدیق کبریٰ مندیاں، میں امیر کائنات نو صدیق اکبر مندیاں، میرے قبیلے نے میں اس مکان سے بھیج چھوڑیا، ایکو شرط ہے انہاں دی اگر اس سے عقیدے تیرا نہیں تا تنہا زندگی گزار، اگر اس عقیدے کو رجوع کر پھر اسا تینو گھر واپس نہیں آسیے، میں اس جنگلی زندگی بسر پہ کرینیا ماشاءاللہ ود کے سوچے کہ فیصلہ کیتے یاد یہ فیصلہ ہی ہو کیتے جیڑا ویکھ رہے جیڑی گزر گئی ہو تا گزر گئی، آخرت کیوں برباد کرا؟ ہفتے کے بعد خاندان دا یا چند دن کے بعد کوئی فرق آندا نام و نفقہ میں دے کے ٹر ویندا میری خوراک کا انتظام، مگر قبیلے کے بننے کی اجازت نہیں جب تک امیر کائنات و صدیق اکبر مندیاں، بطول عزلان و صدیق کبریٰ مندیاں، بس وقت گزر ویسی آخرت نہ خراب کرا۔ بعد میں رات بسر کی تھی، صبح دی نماز تاکیمات دے بعد میں اماں دا شکریہ ادا کی تھا، اماں تیری مہربانی میں رات بسر کی تھی، میں بیت اللہ دا ظاہر بن کے جا رہا، کوئی دس تیرے ہاتھ کوئی خصوصی دعا مسکرا کے علی دعا کر یا نہ کر، میں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں، اس واسطے تیرے نال ملاقات کی خواہش بھی آئی، مشکوفی ادا کے آخنا چاہتی ہوں، ہم جملہ لطیف انشاءاللہ میں سمجھا لیں تو ضعیفہ وے کہ علی کعبہ دی حج واسطے مولود کعبہ دا حق دا پہچان کے ٹوڑ جو آجم دا حقدار دا ہونے آج واسطے جو جا رہے ہیں پہلے مولود کعبہ دا حق پہچان، آخر لگا کیڑا حق، آخر لگی جڑا خالق عطا فرمایا تو کوئی ایڈا عظمت والا حق، میں ہاں انہوں نے عطا فرمایا ورنہ تیرا طواف کیسا آج کیسی تو معرفت امیر علیہ السلام ہی نہیں، اس حق کو پہچان اس نے مشوق کے آدم اگر وہ حق اتنا بلند ہے تو نابینا ہو کہ پھر اوکھا وقت گزار رہی ہے، اس سے حق دے صدقے اکھی جمیں گے ہاں، اگر وہ حق اتنا فائق اور بلند ہے دین و جنت دا بارن کے جمع علی حادی قل ہے، علی دے پتر جاگیر جنت دے وارث، پہلے پہچان علی حادی کائنات، علی میرے عقیدے دی توہین نہ کر، میں کوئی اکھی کانتا نہیں مننے علی نو امام، میں تو ہدایت پا گئی، اگر وہ آخر کا جو سادی ہے آخرت کامیاب، ماشاءاللہ میں الوداع کر کے مکے آیا اور کوئی ایڈا پھل چوندی ہوئی نظر آئی، ضرورت پوری کرن واسطے کوئی کتاب وداؤ کر رہی ہے، میں قریب لیا، میں آکھا کنیز خدا چند دن پہلے اس جھونپڑی کی ضعیفہ نال ملاقات ہوئی ہے، نابینا آئی، اس نال پھر ملاقات کرنا چاہتا اس مگر آجو خیلیت موجود کوئی نہیں، ماشاءاللہ ہندے توڑ دے پھل روک کے نہ میدر ہوئے کیا دی آمش بھول نہیں، میں وہ ضعیفہ ہاں جنہیں نال ویدیا ملاقات کر کے گیا ہے، ہائیں بھی بھی ہوتا نابینا آئی، تو تا بھی نائے آدھی بھول نہیں دیکھنا، اس حج تو پہلے آدھے ہیں سادے کہا، علی دے دروازے تے آیا، لوگ آنکھیں لگے، اس دے بعد جیڑی گل کرے قبول نہ کرے آئے، مستی گل دا اعتبار کوئی نہیں،
اور میں اس تو انہا لفظ جانا رہا حد ہو گئی دنیا دی جدا تائیں کوڑا ہا لوگ صادق آتے ہیں اور اس کوڑے تو مراد نہیں جو حدیثہ غلط بیان کرتا ہے تو وہ آمج ہے تو وہ راوی حدیث میں کردار کی بات کر رہا ہوں جب تک کوڑا ہا دنیا صادق آتی آئی جدا سچیاں دے دروازے تے آئے وہ جہان کوڑا دے اپنے ایمان کا آپ جائزہ لے جو معیار صداقت کیا ہے اس طرح فضائل تیرے تک پہنچے اس طرح آل محمد کی سیرت حسن بصری اتنا بڑا نام حسن بصری جب کوئی حدیث بیان کر دینا اگر قال رسول اللہ جب اس بندے بار بار سننا قال رسول اللہ راوی ایک شخص راکھے لگا ہے حسن بصری نال ملاقات آکھنے لگا نہیں میں تو پیغمبر دے بعد دنیا تے آیا تے وقت تم حدیث ہی بیان کرنا جی میں تے آپ پیغمبر کو سنی ہوئے تم برائے راست آنا قال رسول اللہ درمیان امانت دا تقاضا تے نا اس بندے دا نام لے سند بیان کر گئے تے انہوں نے قول پیغمبر دا سایا جملہ لگتا ہے جنہاں دی زبان تو میں سنے زبان تو میں حدیث کرنا میں قال رسول اللہ آدھے اس سے حدیث دعا انہاں کلوں میں سننا انہاں دی زبان رسول ہے انہاں دا قول رسول ہے انہاں دا فعل رسول ہے انہاں دا نفس رسول ہے بندہ پوچھے لگا حسن بصری وہ کون ہے آکھے لگا علی دے معصوم پتر آکھے لگا تیرا تے نا کیوں نہ ہو لے انہاں احادیث تو بیان کرن آلے تے اسی تبرے کریے انہاں احادیث دی حفاظت کرن آلے تو مقصر آکھے انہاں حدیث تو آخر انہوں کیا پتہ عقیدہ ولایت کیا ہے انہوں علم تین نہیں پتہ جو عقیدہ ساڑھے تک ہی نہیں تینوں مفت مل گئی امامت تینوں مفت مل گئی کربلا تینوں مفت مل گیا دین انہوں صرف زبان دا چسکا نہ بنا دین نظام زندگی ہے دین نظام حیات ہے دین آل محمد دا دسر آل مالک دا فرمایا ناصری اور دشمن ظاہرہ آل محمد دا دشمنی رکھن والے نو شفاعت نصیب نہ ہو سی اور چوتھا فرمایا من استخف بصلاۃ نماز نو حقیق سمجھن والا نماز دی توہین کرن والا نماز نو کرن والا زہر ملی ہے فرمایا نے صادق بیٹا میرے سارے خاندان اولاد کو اکٹھا کر جب سارا خاندان اکٹھا ہویا معصوم نے آخری وصیت پر فرمایا صاحبان ایمان دھوکہ دیوان والا پیغمبر دی امت کو دھوکہ خشیا دھوکہ کہیں میں یاد ملاوٹ اور دھوکہ کرے ہاں میں بھی اسے معاشرے دا فاقہ کون سے شامل دودھ پانی ملانے والا مرجل پھاک ملانے والا بادیا مال رکھا کے ناقص خرید و فروخت دھوکے کرنے والا تجارت فراڈ کرنے والا لوگاں دے امانات فراڈ نال قبضے کرنے والا یہ سارے وہ لوگ ہیں جو امت میرا 14 منزل ہے اللہ مدد ہے یہ دا دین اللہ کو پسند سنجیدہ دین ہے علی اور اولاد علی دا دین بولا بولا کون ہے تمہارے شیعہ
مرشد تو سا نماز کدی نہیں پڑھی بچڑا سمجھیا کر کیوں سائیں وہ جی مولوی پڑھ دے فقیر قائم کر دے قرآن ہی تو پڑھن دا حکم ہی کوئی نہیں میں نے کدھا ہی لکھا قرآن ہی تو اللہ پڑھن دا حکم دیتے یہ مولوی ہی پڑھن دا حکم ہے فقیر نال آرام نال خشوع و خضوع نال نہیں جو 70 سال وضو ہی نہیں طہارت ہی نہیں فقیر نماز قائم کی تھی یہ آل محمد در دا فقیر نہیں منکر نماز ہے کافر ہے بدتر قرآن دا اور اس کی نہ شفاعت ہے نہ آل محمد دا غلام وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ دوسری خیر نال شادی کر دی آئی میری غیرت برداشت نہیں کریں دی جو میرے دادے دی جائیداد کے غیر کے گھر لگے جائے میری غیرت دا تقاضا میں تو بڑا غیرت مند ہے یا غیرت دا خالق جدا خالق کے غیرت انہوں حق دیتا ہے تو کون ہوئے انہوں اپنے حق کو محروم کرن والا تو کون ہوئے ایک جان و طرف کرن والا تو کون ہوئے مخلوق خدا تے ظلم کرن والا علی دے شیعہ غیرت مند تے این غیرت مند ہوتے ہیں جنہیں 14 مسا کے علی والے تے واجب ہے روزے دا احترام کرنا 4 عبادتاں دے بعد 2 بیان فرمائے نماز روزہ حج زکات 4 عبادتاں بیان کرنے کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا مگر ہر کہہ دیا قبول نہیں جب تک 5واں تے 6واں وصف نہ ہوئے مولا کیڑا فرمایا وَيُعَانَا شیعہ دے فروع دین لکھے تگالی کڑنا انہاں دے ایمان دا حصہ تینوں دس سے ہی کہہ رہی تبرہ دا مانی گالی کڑنا نہیں تولا اور تبرہ دا فرق ہے کہنے رستے تے چلن دا نا تولا بیدے رستے نو چھوڑن دا نا تبرہ کہتا اللہ دے رستے سے چل سے تولا ہو گیا شیطان نہ تبرہ ہو گیا اس تولا اور تبرہ دا ذکر اللہ نے قرآن ہے تبرہ دا مطلب گالی نہیں پتہ سارے ہی کوئی جائے سمجھے تبرہ دا مطلب کہہ دیا ماما بہنا پڑھنا نہیں کہنو نہیں تولا اور تبرہ دا اثر مفہوم ہی ہے جڑے رستے سے چل رہے تولا جنہوں چھوڑ دیتے ہی تبرہ اے ہے مفہوم اسا 14 میں غیرت رستے کو چھوڑ دے رہے ہیں جس رستے پہ علی نظر آئے کسی اور دی ضرورت ہی نہیں علی نال تولا ہو گیا علی دے غیر نال تبرہ ہو گیا گمراہ کرتا ہوئے نے چند افراد دی طرفوں جو تبرہ دا دے مدار کچھ افراد ہند جنہیں خود تبرہ نو سمجھ دے بھی آل محمد دا مذہب گالی دا مذہب کردار دا مذہب سیرت کا مذہب ہے مذہب تبرے تو مراد گالی اور غیر بھی سنے اپنا بھی سنے ہاں جس طرح فکر بھی دیکھ لو برات کا اظہار کرنا دوری کا اظہار کرنا اس رستے کو نہ اپناونا اگر ایک فکر پہ عمل کر رہے ہیں گویا کہ اس فکر نال تولا ہے جیڑی فکر میں چھوڑ دیتے اس نال تبرہ ہے اس رستے نو نہیں اپنایا اس رستے نو اپنائے جنہوں تو حق سمجھے کیا میارے مانے ولیدہ تو پھر معصوم فرما رہے ہیں من خانا للہ مطیعاً فہو لنا ولیاً جہاں اللہ دی اطاعت کرے اور 14 دا ولی ہے خانا مطیعاً للہ اللہ دی اطاعت کرنے والا وہ دے حلال کو حلال سمجھن والا وہ دے مقرر کیتے حرام کو حرام سمجھن والا وہ دے بنائے ہوئے نظام زندگی دے عمل کرن والا اللہ دا اطاعت گزار سارا ولی ہے ومن کان للہ عاصیاً فنحن منہ براء فرمایا جڑا اللہ دا کچھ نہیں لگدا وہ 14 دا کچھ نہیں کوشش کی تھی 8-9 دن میں جس نو حق سمجھدا اس اپنی دانست اور علماء دی رہنمائی دے مطابق میرے تک پیش کیتا اگر میری وجہ تو کہنا دل رکھو ہوئے کوئی اذیت کوئی ایسا جملہ قطعاً واللہ کوئی دینے جیسی نہیں کہنی توہین کہنو اذیت پہنچاونا
ان حالات دی دگرگونی ہے کہ اپنی طلب طالب علمی کا فریضہ سمجھا تینوں دسا آل محمد دا دین کیا ہے، آل محمد دی سیرت کیا ہے۔ اگر کہیں مقام کے میرے کہیں عزیز کہیں جوان کو محسوس ہوئے ہوئے ویدہ مقصد کوئی احانت ہے، توہین ہے، نفرت ہے، نہیں۔ حرمت المومن افضل من الکعبہ، مومن دی حرمت کعبہ تو بھی افضل ہے۔ مومن دی حرمت پہ عمال کرنے دی اجازت نہیں، لیکن حقائق پہ پردہ پاون دی بھی اجازت نہیں۔ منافق ہے وہ شخص کے حق نو حق نہ آکھے، باطل نو باطل نہ آکھے۔ شیعات ہے جنت کی ونجن ہے، علی اور حسین دا غلام اور عدادار جنت تیری ہے، لیکن کم از کم استعداد مطابق اتنی زندگی کا گزارو 14 آخر کا جو حساب ہے۔ اپنی ذمہ داری ادا کر، انہاں اپنے شیعہ دے اپنے عداداران دے جڑے اوصاف ہاں بندے آدھے جی وقت ایڈا نکا پڑھ سکیت ہے، بھائی معصوم کا نہیں، خطا کار ہاں، ہر بندہ تا ابو ذر نہیں، ہر بندہ تا سلیمان نہیں، لیکن جتنی استعداد ہے۔ بلکہ ایک بڑا پیارا جملہ میرے استاد محترم ملک صاحب قبلہ فرمائے ہوندے ہیں، بھئی ہے صدی ایک پیر فضل شاہ صاحب قبلہ جی ہستی نہ گزرنا، اکی چاکالے پیر فضل شاہ صاحب جیسے مقدس ہستیاں نہ گزرنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے جو انہی زندگی گزارنا ممکن ہے جب 14 آکھی ہے۔ اس دورے کی ابو ذر پیدا ہو سکتے ہیں، اس دورے کی سلیمان پیدا ہو سکتے ہیں اگر معرفت آل محمد حاصل کی دی جائے۔ اور پیر فضل شاہ صاحب قبلہ، علامہ باقر ہندی صاحب جیسی شخصیات، ان بزرگاں دی زندگی اس بات کی دلیل ہے، پریکٹیکل لائف ہے، عملی لائف ہے، تھیوری نہیں، نظریہ نہیں۔ جڑا 14 دین دسے اگر اس کے عمل کرنا ممکن نہ ہونا، نہ اللہ بنائے ہاں، نہ 14 دساوے دا ہاں بندہ کہ جی حس جیٹھ ہار دے روزے رکھ سکینے نا، اللہ دی طرف واجب کرنا دلیل ہے جو رکھ سکینے تو بلا تھا، نہ رکھ سکینے ہوئے نہ واجب ہی نہ کرے۔ آجو کلے اللہ کوئی ہوتا کہنو تکلیف ہوتی غصت تو زیادہ دیندہ ہی نہیں۔ اس شرف دی حفاظت کر کہ ہزاران دی تعداد ایک اکٹھا ہونا، میں دیکھ رہا 1 گھنٹے تو زیادہ وقت ہو گئے، دھوپے لوگ کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، اتنا سفر کر کے کہ قیمتی موتی جڑا اللہ نے عطا کی تے نا مظلوم دی محبت والا، اس قیمتی موتی دی حفاظت کر۔ ان لوگ اپنے جنازے تے اوکھے ہو کے نہیں پڑھ دے، تم بطول دے پترہ مرو۔ میں کہے عظیم تو عظیم خاندان کا جنازہ ویکھا جو اپنے جنازے میں انتظار ہے 2 گھنٹے دھوپتے بیٹھے ہوئے، اتنی گرمی کی بیٹھے ہوئے، نو بندے دور کی نہیں آرام کر دیں، کہیں پکھے تلے، کہیں اے سی تلے، جہاں دے اس نے جنازے تے پہنچ بنے، جنہیں وقت گزار لینے 2 گھنٹے تو بیٹھے، انہوں روا بھی ہے جنہوں بہنا نہیں رو سکیا۔ قیمتی محبت اللہ جڑا موتی اللہ نے عطا کی تے یہ دا تحفظ کرے، تیری عقیدت ہے، تیری محبت ہے، کہ تیرا لکھا نے ہزاران دی تعداد جاونا، کہ 15-20 ہزار دا اجتماع، میں جانتا پہ افراد 2-2, 3, 4, 100 کلومیٹر تو سفر کر کے آئے بیٹھے، کہ تیری مظلوم دے نال محبت ہے، نہ کوئی خطیب دا کمال ہے، نہ کوئی بانی دا کمال ہے، یہ دعا ہے اس حسین دی، یہ ساکھی آئی مینوں کا رومن کہیں نہیں دیتا، دربار یدی دی جاتی ہے، چلے چلا کرنے سادشاہ، میں علی دی دی وعدہ کر کے جا رہی ہوں، نہ تو سادہ ذکر مٹا سکتے، نہ تو میرے بابے دی وحی دے آثار مٹا سکتے۔ کتنے ایسے افراد میں جاننا بیٹھے، کوئی ہارٹ دا مریض ہے، کوئی بائی پاس دا مریض ہے، انہوں گھارا لے آتے ہیں، پر اتھے نبہ میں جتھے زیادہ پسینہ ہوئے، لیکن دینوں کتنی محبت ہے اس کرانے دار، دینوں بھی ہے پتہ نہیں اللہ جانے اگلے سال 9 محرم نصیب ہوئے نہ ہوئے، حسین دے انہا پترہ نہ روا بھی ہے، جنہ دیا لاشا چاچا تھک پیا شبیر، تیری محبت ہے مظلوم کا،
ڈھیر سارے ایسے افراد جاننا ایک سال لوگ وطن تے نہیں ہوتے. کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے نا لوگ غیر ملک تو چھٹی لے کے نہیں آتے. آتے جی ہوں میں جنازے پہ آواں نا مظلوم دا محرم نہ منا سکتا. ٹرن والا تو ٹر جو گئے اور میں ادا آسان جے حسین دا محرم وطن لوگ اپنے سال دے شیڈول مرتب کرتے ہیں تاکہ ایام ادا گھر گزارا. آنے تیری محبت ہے کہ تسا منتخب لوگ ایک قیمتی موتی ہر کہنو نصیب نہیں. ہاں ایک قیمتی موتی مل گئی اس شرف دی حفاظت کر. ہاں جڑا وہ نخلستان دا پودا جڑے بزرگ لا کے گئے انہوں خلوص دے پانی نال تناور کر تاکہ تیری آمان والی نسلیں اس سے سائے پہ بہ کے ان کامیاب زندگی گزارے جو بروز معاشر حسین دی ماں انہاں دی شفیع. میں ڈھیر سارے شریف گھران دے معمولات ایڈے ایڈے پردیدار تے غیرت مند کنیزان زہرا سیدادیاں اور غیر سیدادیاں جڑیاں پورے سال اپنے دے دکھاں دے قدا نہیں لگیاں انہاں دے گھر تو باہر قدم ہی قدا نہیں آئے. کوئی محرم دا چنگ چڑے نا وہ بھی پیو یا بھیرا یا وارث تو بلا کے آدھیاں پتہ کرے آکے نہیں صفحے اللہ انہاں بہناں نو پرسا دے آہا جنہاں نو رومن کہنے دیتا جڑیا پردیدار پورا سال گھر تو باہر قدا نہیں آئیا. وہ نام پیدا محرم نواریا نونا بہناں نو پرچامن تیری قبر دیا قداں تے یادی گئی نہیں بھولدا تیرا وہاں تیرا دریاواں بہت سونا خدرہ یا حسین دا اکبر. دو عمریں اولاد مم پیالی ہوں دیئے صاحبان اولاد تشریف فرماؤ. دو عمریں اولاد مم پیالی ہوں دیئے ایک جھولی آلا ایک جوانی چڑھ رہا. جدہ جھولی آلا ماں بھی مسکراہٹا دا جواب مسکراہٹا نہ دے وے نا اس ماں دی کائنات تے تک نہیں پہنچی. اس ماں نو کائنات دیا خوشیاں بھولویں دیا دوجا جوانی چڑھدا جدہ پتر دی لان دی مست لڑاوے توڑے جیڑا غریب بابا ہویا تے میرے دکھ مک گئے. جیڑا پیارا استانے دا دین حسین نے دوئیں قربانیاں کربلا دی دیا. جھولی آلا اسکاری دیتے جوانی چڑھدا اکبر پیارا بیٹا اس ماں اکبر دی روایت کر دیئے کئی دفعہ جو اکھ کھلے حالا ویکھا آدھرا تیرے اکبر دے سرانی کھڑ کے پتر دے رخسار چومے آ. اچھا مولا میں بھول دیا یہ رات کو اٹھ کے اکبر دا منہ چوم دے ہو. ہاں لیلا میری اکبر بغیر نبھدی نہیں میرا نانے دی شکل علا پترے زاداروں میں آدھرانا جس اکبر بغیر شبیر دی رات نہیں نبھدی. اللہ جانے دامی دی صبح کینے کھڑا دا ٹوروان میری اوکھے صدقہ اکبر دی جوانی دا خدا تیرے پترانو خضرہ دی دراز عطا کرے عمر. خدای دا گھرانو وسطہ رکھے شلا قدا اولاد دے دکھ نہ بیکھے. نانن دی مسجد نانن دی شکل اللہ پتر بیٹھے مظلوم دے زانو دے میرے قبلہ سعادت و دارین ایک لکھے انجے اکبر دی زبان مبارک تو جملہ نکلیا بابا انگور مل پمینا موسم کوئی نہیں رد کوئی نہیں
سونے پتر دی خواہش دے مسجد نبی دے ستون دو مظلوم ہاتھ ودائے اللہ جانے ہاتھ جنت تھی پہنچے یا جنت مدینے ٹورائیے انگورہ دا خوشہ ظاہر ہویا توڑ کے اکبر دے ہتھا تے رکھ کے پھر راجلنا کربلا دا مسافر پیدا میرا مظلوم مولا جوان پتر تا خواہش کریں کہ بابا پورا کرے خوش ہونا چاہیے نا جو پتر منگیا تے بابے دا سوال پورا کر سکیا مولا اکبر جائے پتر دا سوال پورا کر کے خوش نہیں ہوئے رونے کیوں ہو یاد آئی اس کئی موسم یاد آئے کوئی ویلا اکبر آج موسم دی شے منگی ہے بابے جنتی چوں منگا دیتی ہے بے موسمی شے منگی ہے بابے جنتی چوں منگا دیتی ہے کدی موسم دی شے منگ سے بابے دا امتحان ہو سیا بابا پانی نہ پیوا سکتا مدینہ تو کربلا تک جتھے میرے لگے نا جدا موقع ملے پتر دا پسینہ صاف کر کے پیشانی چمے کربلا دا غریب کربلا تا ہی میرے آقا دے موزن دا نائے حجاج بن مسروف لیکن جدا کربلا پہنچیں تے آئیے دامی دی رات فرمینن حجاج آج دی اذان تو نہیں آج دی اذان میرا اکبر دیسی ربی علماء فرمینن دو وجہ ایک تا نانے دی امت حجت تمام کر رہے آئی کہ او موزن جنہ لہجہ نبی والا جنہ چہرہ علی والا نبی والا جنہ اذان نبی والی ایک تا حجت تمام پہ کرنے ہیں جو نبی دے وارث اسا ہیں دوسرا میرے نوجوان ماتمی بیٹھے ہو تو آگے پہ حجت تمام کی تھی اکبر دے بابے اور ساری رات ماتم کرنے والا متدامی دی صبح دی نمازی نہ پڑے غلام علی اکبر اذان علی اکبر دی سنت بھی ادا کریں اپنا فریضہ بھی ادا کریں اکبر دی اذان قیامت تک واسطے ہر جوان تے ازادار واسطے پیغام دے کے جا رہی ہے رات ازاداری بسر کریں رات مظلوم دے غم بسر کریں رات تلاوت قرآن بسر کریں اکبرات اذان پیدا مولا اکبر اذان پڑھیے کربلا پڑھے بابے اذان پڑھیے کوفہ 19 ماہ رمضان دا موزن علیم دا محرم دا موزن علیم لیکن مولا میرا فرق بڑھے جدا کوفہ دے موزن اذان پڑھیے پانی پی کے آئے سیری کر کے آئے جدا کربلا دے موزن اذان پڑھیے ترائے دے حالے اللہ تسکا کوفہ دے موزن وضو کیتے کربلا دے موزن تیمم فجر بیٹھو تو میں آدھانا فرق بڑھے مولا تو سا کوفہ اذان پڑھی اندھیاں گھر بے کے سنی انہوں علم کوئی نہ جو بابے دی آخری اذان لیکن جدا کربلا حسین دے یوسف اذان پڑھیے نا اکبر دی ماں دی آئی ورمائیاں بند کرو قرآن میرے اکبر دی آخری میرے پتر دی آخری اذان دے بعد مظلوم کفن پوایا تات الحنق جینے پتر نو تات الحنق والی شبیر وائن پوپیاں دے بہنہ دا آخری سلام استاد العلماء علامہ محمد یاشا صاحب قبلہ فرمیندے ہیں اے پہلا شہید ہے جڑا جیندہ ہاتھ علی دیاں دیاں ماتم خیمہ چا اکبر نہیں اکبر دا جنازہ ودا ٹوٹا کوئی ہاتھ چوم لیا کوئی سینہ چوم لیا ایک دعا مانگنا شالا کوئی ضعیف جوان پتر دی موت نہ بیٹھے لیکن اگر کہیں گھارے چوٹھی ہوئے معاشرت فطرت بہنہ دی محبت پھپیاں دے ماما دی محبت تئی نٹھو سی جوانہ دے جنازے اٹھیں گیا بہت دیر لگ ہوئے دیئے اے جدا وارث جنازہ اٹھا میں نامن نا کہ سجن دروازے تے کھڑے ہوئے پردے دار سوکھا جنازہ نہیں چاول دے دے کدی جنازے تے ماں جھنسی کدی پھپیاں جھنسین کدی بہنہ جھنسین
کدی پھپھی آکسن ایک لازا رک جاؤ ساڈا پیکا ویڑا اجڑ گئے کدی بہن آکسی ایک لازا رک جاؤ رزق کوئی وال کے آوے کدی ماں آکسی ابالے نہ ہو مینو آخری سلام دا کرن دیو میرے محترم کدی ماں کدی پھپھیاں کدا بہنا اور جدا بہن دا ہور وس کوئی نہ لگے نا جدا جنازہ چاہ کے ٹرے لگا نا پکی ہوندس جو رکنا نہیں باتی گھر دا دروازہ بن کے کر کے اکسی میں بنیاں نہ دے سا بہن دی محبت ہوئی ہے تیرے گھر جو جوان دا جنازہ اٹھیوے پردے دار ٹرا نہیں دے تے جدا اکبر ودا ٹرا جدا پیغمبر دی شکل علا شبیہ پیغمبر ایل اس واسطے لگی گئی کدی پھپھی آدھی ہے میں نو داڑھی چمر دے وقت ٹر دے وقتی پھپھی آدھی ہے میں نو سینہ چمائی وانج میں نو ہاتھ چمائی وانج حافظ حسین مرحوم قبلہ فرمائے ہیں جدا آخری واری گھوڑے تے سوار ہوئے نا چند سال دی بہن آدھی ہے پیر رکابہ جو گاڑ پھپھیاں دے گاڑ دراز آنی ایک پھپھی دانی چمی بے پھپھی سینہ چمی او بیر رکابہ چکڑ میں تیرے پیر چمنیاں شام تائی ناز کریں دی ویسا جو میں شبیہ پیغمبر بابے کو لایا نانی دی شکل انا پد نہیں پڑھ سکتا غریب ٹورے آکینے پڑھ دن کوئی آدھے 9 دفعہ 17 دفعہ 70 دفعہ حسین ٹورے میں کیویں فیلے معصوم دے آپ سوچ رہے جنا ٹوران اللہ اکبر ہا ٹوران اللہ شبیر ہا اللہ جانے کتنی مرتبہ لیکن اتنا مل دے ٹورے ہا کہ دا چند قدم دور ونجے آکھیا ایک واری واللہ میں نو سینہ چلے چند قدم دور ہا ایک واری واللہ میں نو دہری آخر فرمایا ٹوروان میری اوکھے سوکھے نبھے سی 120 ملعون فنار کیتے لیلہ دلال میری جنگ کی تھی حسین دے اکبر میرے قبلہ سعادت داریں نے لکھے 120 ملعون مار کے گھوڑا دوڑائے بابے دا سلام کر رہا ہم دعا پہ منگنا شاءاللہ کوئی ضعیف جوان خطر دی موت نہ بیکھے اگر یہ اوکھا ویلا آئی ونجے نا شاءاللہ اس کا سوال پورا کر سکے میں نٹھے جائے بابے دا چپ کر کے ٹوڑ جائے نا جوان بچنا وہ قبر دا یادہ میں نے توڑے کئی چپ کر کے ٹوڑ پہ ہوں توڑے کوئی سوال تا کرے ہاں میں تیرا بابا پورا کہ جہان چھوڑ گئے ہوں تو بابے نہ بول ہی نہ سکے ہوں لیکن جدا کربلا دے غریب کو لائے نا اکبر رو کے کھلا دے بابا ایک گھوٹ پانی کہنا بابا ایک گھوٹ پانی دا پدنو ہاں نہ لایا ڈھائی مار کے انہا قبر دا کل جملہ پڑھ گیا سرکار عباس آدھیں جوی خیمیہ تو دور وان میں یتیمہ نوکے جواب نکسا حسین دا یوسف آدھیں گھوڑا کیمی خیمیہ دے دے میرا بابا ضعیف ہے میری جوانی ہے میرا بابا ٹور نہ سکتی جوان کوشش کریں جائے ایڈی محبت بابے دی فکر آئی میرا بابا اوکھا آسی اتنا فس لگنا ہانا اکبر دے انہا فوجان دے لشکر جو خیمہ دے قریب ہوان دی کوشش ہر پاسے ہوں فوجہ بہر گیا ایو جے ویلائے جلا دے بابا میری مدد نو پہنچ آئیں جانا اکبر دیا پتر ٹر رہے ہو کرسیت کوئی گا اللہ جانے کتنا سفر گھوڑے دے اللہ جانے کدھا گھوڑے تو جھڑیا شبیر خدا جانے کتنا سفر دوڑ کے کتنا سفر پیدل قدمہ دے بارے میں کچھ نہ آگ سکتا 17 قدم یا 50 قدم یا 100 قدم اتنا ہر محقق لکھے ایک اوے لیارے جنہ ٹرن دی طاقت مک گئی ہے کیا کتنا ہی پانا آنا ارکان بھار یہ چند سال کا بچہ ارکان بھار دے زانوان دے بھار آدھان دے عبادہ نہ ہوئے شبیر ٹر دیا دے نکاتے لحسنے کھڑے
بس دو جملے آؤ کھائے خود دا سر جا کے لانوں تے رکھ شیخ الجامع علامہ اختر آواز سے جبلا فرمینے ہیں غریب دا ہاں نہیں بھر فرمینے اکبر میرے گل جبائی پا اکبر بابے دے گل جبائی پائیں شبیر بلند کر کے سینے لائے ہاں نہیں بھر اور میرے آقا نے ہمت کر کے اکبر دا چہرہ بلند کی وارا خطو علا خط اپنے رخسار اکبر نے رخسارات رکھ آدھا بیٹھے میرے نال بول میں آنکھا آدھا بیٹھے میرے نال آدھا میں آنکھا دشمنی آدھے کوئی جرات پہاڑ آئی بدون اب سارا دن لاشا جائیں اسا حسین رو دیا نہیں ترائے موقع جتھے رونے اکبر دبا راوی آدھے ہک موقع حاج دا پت مطرف دیا نٹھس ایک ڈھائی مار کے رونے قدام بدعا نکرانا حسین آدھے یبنا سار خدا تیری نصر مکائے اور میرا کیڑا سونا اکبر لہے دشمن آدھے پہلا موقع جدا ڈھائی مار کے رونے اتنا رونے دشمن دیا فوجا اللہ جانے اکبر چایا کیے لیکن اتنا مل جائے ہر لاش این چاہیے ہر لاش ہر زن چاہیے پہلی لاش اکبر دیجئے لو غریب این چاہیے رخسار نال رخسار سینے نال سینہ قدم چلے تے خود دے رخسار جملے آنے میرے نال بول تیری آنکھوں آبادہ اشارہ کیتے جڑے بچ گئے کوئی اکبر دے ہاتھ چاہیے کوئی اکبر دے پیر چاہیے میرے آقا رخسار نال رخسار ہر قدم تے پتر دا منہ چوم دے ہارے خیمے دور آئیں جو اکبر دے دم ابالے کربلا دی ریت رکھ کے آدھے دلہ مل آئیں جو اندھیا بس آدھا رو پھٹ گیا آخری جملہ ہون جرا چاہیے قاسم دی لاش میں نہیں بن سکا حسن دے امیر دا جملہ یہ جملہ دا مقتل جی ایک پاسے اکبر میں پاسے قاسم دعا لاشا دی آدھی جو بیٹھے کربلا دا غریب ایک تھا اکبر دے سین میرا ہاتھ قاسم دے سینے پہلے بیٹھے پتروں نے چہرے بدنامی دی امت ہوئے کہ تائے وری فرمائے